السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ ہے وہ ہے عندی شغل فوق راسی، عندی شغل فوق راسی وما تعشيت بعد، عندی شغل فوق راسی وما تعشيت بعد۔ اس کا مطلب ہے میرے سر پہ کام ہے، یعنی مجھے بہت کام کرنے ہیں۔ جیسے اردو میں اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، مجھے بہت کام پڑا ہوا ہے، بہت کام کرنا ہے، میرے سر پہ بہت بوجھ ہے، مطلب کام کا یہ وہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو عربی میں ہم کہیں گے عندی شغل فوق راسی، میرے پاس اتنا کام ہے کہ سر کے اوپر ہے، مطلب بہت کام مجھے کرنا ہے، پینڈنگ ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو عندی شغل فوق راسی، عندی شغل فوق راسی مطلب اتنا کام ہوتا ہے نا جب آپ اس میں تھک جائیں گے کہ اتنا کام ہے کہ مطلب جلدی ختم نہیں ہونے والا، بہت زیادہ پینڈنگ کام پڑا ہوا ہے، آپ نے کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو اس وقت اس طرح کہتے ہیں کہ عندی شغل فوق راسی۔ جب آپ کسی سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہو نا کہ مطلب وہ آپ کو کہیں طرف لے جا رہا ہے یا مطلب آپ سے کوئی دوسرا کام کروا رہا ہے کوئی، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے اپنا کام اتنا پینڈنگ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو عربی میں ہم یہ کہیں گے عندی شغل فوق راسی، عندی شغل فوق راسی وما تعشيت بعد، اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کون سا کھانا؟ تعشيت۔ آپ کو بتایا تھا کہ عشاء کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں۔ عشاء کی نماز کو کہتے ہیں نا عشاء۔ عشاء اور عشاء میں فرق ہے، زبر زیر میں فرق ہوتا ہے، آپ کو بتایا۔ زبر زیر سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ تو وما تعشيت بعد، وما تعشيت بعد، میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، کیونکہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات کو کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ کام کیا یا ختم ہو گیا یا نہیں، تو وہ کہے گا کہ ما تعشيت بعد، کہ مطلب میں نے کھانا بھی ابھی تک نہیں کھایا، تو وہ اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ تو اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عندي شغل فوق راسي وما تعشيت بعد، وما تعشيت بعد، عندي شغل فوق راسي وما تعشيت بعد۔ وين كنت؟ تأخرت وايد، وين كنت؟ تأخرت وايد، كنت أحاتيك، وين كنت؟ تأخرت وايد، كنت أحاتيك۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک ہی جملے میں سارے الفاظ کو آپ ایک ہی جملے میں کہتے ہیں۔ کسی سے کہتے ہیں نا کہاں گئے تھے اتنی دیر کر دی، میں تو آپ کی فکر کر رہا تھا، مجھے تو آپ کی فکر تھی۔ تو جس طرح اردو میں کہتے ہیں عربی میں بھی سیم ہے۔ وین کنت، تو کنت میں دیکھو میں نے 2 بار لکھا ہے اس جملے میں کنت۔ پہلا جو کنت ہے وہ مخاطب کے لیے ہے کہ آپ اس سے پوچھتے ہو کہ آپ کہاں تھے۔ دوسرا جو ہے، دوسرا کنت جو ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں تھا، فکر مند تھا، تو میں فکر مند تھا۔ دوسرا جو ہے وہ ہمارے اپنے متکلم کے بارے میں جو بات کر رہا ہے۔ پہلا جو ہے کنت وہ مخاطب کے لیے ہے، سامنے والے کے لیے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اپنے بارے میں کہ میں فکر مند تھا یا میں فکر مند تھی۔ تو اس کے لیے ہے نا دونوں کو، اس لیے میں نے 2 بار لکھا ہے اس جملے میں کہ آپ کو دونوں سمجھ آئے کہ کنت لکھنے میں تو سیم ہے، الفاظ بھی سیم ہیں، لیکن بولتے وقت آپ کو جو ہے نا سمجھ آتی ہے کہ میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں، معنی کیا ہے اس کا۔ وین کنت تأخرت کنت حاتیک، وین کنت کہاں تھے، کون؟ آپ تھے، آپ۔ تو کنت کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، مطلب یلو کلر سے ہے، اور اردو میں بھی سیم ہے۔ تأخرت دیر کر دی، کس نے دیر کر دی؟ آپ نے۔ تأخرت کنت احاتیک، مجھے آپ کی فکر تھی، مجھے کس کی فکر تھی؟ آپ کی۔ کنت احاتیک، احاتیک میں جو آخر والا کاف ہے وہ مخاطب کے لیے ہے کہ آپ کی فکر تھی مجھے۔ وین کنت تأخرت کنت احاتیک، تو جواب میں کہیں گے لا تحاتی۔ آپ کو بتایا تھا، اس کے بارے میں سمجھایا بھی تھا کہ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لا تحاتی، فکر نہ کریں، ٹینشن نہیں لیں۔ وین کنت تأخرت کنت احاتیک۔ تابع الموضوعية لازم نكمل الشهر، تابع الموضوعية لازم نكمل الشهر۔ تابع جاری رکھو، الموضوع اس بارے میں یا اس موضوع کو، اس بات کو، یا اس کے ساتھ۔ تو اس جملے میں عربی میں جو جملہ ہے اس میں جو اردو میں نے لکھا ہوا ہے ملنا، لیکن عربی میں ملنا کیا کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو وائٹ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو ملنا جو ہے وہ اس لیے میں نے لکھا کہ اب اس سے اگر ہم صرف اردو میں یہ کہیں گے نا کہ اس بارے میں اس سے جاری رکھو، کیا جاری رکھو؟ ملاقاتیں جاری رکھو، مطلب اس سے یہ موضوع اپنے سٹیٹس کے لیے جو ہے نا اس سے فالو اپ کرنا ہے، انگلش میں جیسے کہتے ہیں نا، تو عربی میں کہتے ہیں تابع، جاری رکھو، الموضوع اس بارے میں، یعنی یہ موضوع اس کے ساتھ جاری رکھو، اس سے بات کیا کرو اس بارے میں۔ تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس سے ملنا جاری رکھو یا اس موضوع پہ بات کرنا جاری رکھو، اس سے اپڈیٹس کے لیے فالو اپ کرنا جاری رکھو۔ لازم نکمل الشہر، لازم اردو میں بھی لازم، نکمل ہمیں پورا کرنا ہے،
الشہر اس مہینے کو، یعنی اس مہینے کو یہ کام پورا ہونا ہے، تو ہم کہیں گے تابع الموضوعیہ لازم نکمل الشہر، تابع الموضوعیہ لازم نکمل الشہر۔ بشوف لك اليوم كل شيء ديجيتال، بشوف لك اليوم كل شيء ديجيتال، اليوم كل شيء ڈیجیٹل، اليوم كل شيء سمارٹ۔ میں دیکھوں گا بشوف لک آپ کے لیے، اليوم آج، کل شيء ڈیجیٹل، ہر چیز ڈیجیٹل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیجیٹل میں نے جو عربی میں لکھا ہوا ہے اس لیے لکھا ہے کہ ہم اردو میں بھی ڈیجیٹل کہتے ہیں، جو ورڈ ہے اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں لوگ، عموماً جنرلی یوز ہو رہا ہے آج کل، کامنلی جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو اسمارٹ کو اسمارٹ کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل کو ڈیجیٹل کہا جاتا ہے، اے آئی کو اے آئی بھی کہتے ہیں، اور ذکاء اصطناعی، ذکاء صناعی وغیرہ کہتے ہیں۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، ویڈیو بنے گی آگے۔ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے لیے کام ڈھونڈوں گا، آپ کے لیے کام ڈھونڈوں گا، کوئی کہتا ہے مجھے میرے لیے کام ڈھونڈ، یا دیکھیں کوئی اگر ملتا ہے تو جواب میں کہتا ہے بشوف لک اليوم كل شيء ڈیجیٹل، کہ میں دیکھوں گا، لیکن آج کل کیا ہے کہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے، مطلب سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں بھی انشاءاللہ کوئی ویڈیو بنے گی جس پہ جو ہے نا آج کل کا جو چل رہا ہے، اے آئی کا سسٹم چل رہا ہے، اسمارٹ سسٹم چل رہا ہے، ڈیجیٹل چل رہا ہے، یہ وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، آن لائن مارکیٹنگ ہے، یہ مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ سارا جتنا بھی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنے گی جس میں ہم اس طرح کے الفاظ یوز کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ابھی کیا ہے، بشوف لک، بشوف میں دیکھوں گا، لک میں نے عربی میں وائٹ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ اردو میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں صرف ہم اس طرح بھی کہتے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں، اور یہ نہیں بولتے کہ آپ کے لیے دیکھتا ہوں۔ اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ پلیز میرے لیے یہ کام ڈھونڈیں یا یہ کام میرے لیے کریں، تو اس سے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، صبر کریں آپ۔ تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کے لیے میں دیکھ رہا ہوں۔ بشوف لک میں آپ کے لیے دیکھوں گا، بشوف میں دیکھتا ہوں، اليوم كل شيء ڈیجیٹل کہ آج سب کچھ ڈیجیٹل ہے، کل ہر شيء چیز، ڈیجیٹل ڈیجیٹل ہے، اليوم كل شيء ڈیجیٹل، بشوف لك اليوم كل شيء ڈیجیٹل، بشوف لك اليوم كل شيء ڈیجیٹل۔ حط سی وی وفالک طیب، حط سی وی وفالک طیب، آپ سی وی دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا، گڈ لک۔ مطلب کیا ہے کہ آپ سی وی دے دیں آپ کا کام ہو جائے گا، گڈ لک، انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا، وغیرہ جس طرح اردو میں کہتے ہیں۔ حط آپ دے دیں، سی وی، سی وی، حط سی وی وفالک طیب۔ فالک طیب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک جملہ بنایا تھا، پہلے بھی جملوں میں ہم نے اس بات کو بتایا تھا آپ کو کہ فالک طیب کا مطلب ہے کہ گڈ لک، یا آپ کی قسمت انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو جواب میں وہ کہتے ہیں فالک ما خیب، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دے دیں انشاءاللہ سی وی، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی قسمت اللہ اچھی کرے، یا انگلش میں جس طرح کہتے ہیں کہ گڈ لک۔ تو حط سی وی وفالک طیب، مطلب جو کہتا ہے نا کہ میرے لیے کام ڈھونڈے وغیرہ، تو آپ اسے کہتے ہیں حط سی وی یا عطنی سی وی، ٹھیک ہے، عطنی سی وی وفالک طیب انشاءاللہ، اس طرح بول سکتے ہیں، حط سی وی، عطنی سی وی، فالک طیب انشاءاللہ۔ اب ہم تمام جملوں کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ عندي شغل فوق راسي وما تعشيت بعد، عندي شغل فوق راسي وما تعشيت بعد۔ وين كنت تأخرت كنت أحاتيك، وين كنت تأخرت كنت أحاتيك۔ تابع الموضوعية لازم نكمل الشهر، تابع الموضوعية لازم نكمل الشهر۔ بشوف لك اليوم كل شيء ديجيتال، بشوف لك اليوم كل شيء ديجيتال۔ حط سی وی وفالك طيب، حط سی وی یا عطنی سی وی وفالك طيب۔ تو یہ آج کے جملے تھے اس سبق میں، یہ کافی تھے آج کے لیے، اور مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹس کے ذریعے، ہم ان الفاظ کو، جملوں کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔